بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کا دل بے چین ہوتا ہے اور دنیا کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو سکون ملتا ہے، جہاں آپ کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں؟ میں ایک ایسی جگہ کی بات کر رہی ہوں جو آسمانوں سے آپ کے لیے تحفہ بن کر آئی ہے۔ وہ تحفہ ہے نماز۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے 5 بار ملاقات کا کیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا دل اس حقیقی سکون کی اہمیت کو جان لے گا اور آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے بھی زائد بار نماز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، اور فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بنا کر قیام کیا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ باقاعدگی سے نماز ادا کرنے والوں کی تعریف بیان فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی، اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ نماز ترک کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، سو عنقریب وہ جہنم کی ایک وادی جس کا نام غی ہے اس کا سامنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ سورۃ معارج میں کامیاب مومنوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، سوائے نماز پڑھنے والوں کے جو اپنی نماز میں ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت اہل دوزخ سے سوال کریں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ اہل جہنم جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارشاد فرمایا، اور دن کے دونوں سروں اور صبح و شام میں نماز ادا کرو اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس یعنی جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ قلم میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے دن ان لوگوں کی بدقسمتی ہے جو دنیا میں نماز اور سجدے سے غفلت برتتے تھے۔ قرآن پاک میں مزید ارشاد فرمایا، اور جس دن ساتھ کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی کمر سخت ہو جائے گی اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ یہ لوگ دنیا میں صحیح و سالم ہونے کی حالت میں بھی سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری نماز کو ہلکا جانے وہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے
تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ آپ نے مزید فرمایا، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں میں کیا اجر ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز کو ہلکے میں لیتا ہے اس کا دل منافقین جیسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے مزید فرمایا، ہمارے اور ان منافقین کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری پانی کی نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پانچوں نمازیں بھی اسی طرح گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کا سارا اہل و عیال اور مال و دولت چھین لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری الفاظ بار بار یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نماز اللہ کا تقوی اور ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے نماز کو تکبر کو دور کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ سجدہ کرنے والا شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خالق کے سامنے مٹی کی طرح حقیر ہے۔ ایک روایت کے مطابق جنگ صفین کے دوران جب ایک ساتھی نے حیرت سے پوچھا، یا علی، کیا اس سخت لڑائی میں بھی نماز؟ تو آپ نے فرمایا، ہم یہ ساری جنگ ہی نماز کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، منافق کی نماز میں 3 عیب ہیں، دیر سے پڑھنا، سستی سے پڑھنا اور دکھاوا۔ مومن کی نماز اول وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ خیال کرو کہ گویا موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور تم اس وقت اللہ کے دیدار اور آخری ملاقات میں کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا، نماز وہ قلعہ ہے جو تمہیں شیطانی وسوسوں اور برائیوں سے بچاتا ہے، بشرطے کہ تم اس کی حدود اور حقوق کا خیال رکھو۔ آپ نے فرمایا، جب تمہیں کوئی پریشانی یا غم لاحق ہو جائے تو نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کا جسم پگھل جاتا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت 7 روز تک نماز نہ پڑھے اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی مت کھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار نماز ہے۔ جو نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرے تو گویا اس نے اللہ کی محبت کو قبول کیا اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، نماز کو کبھی بھی ہلکا مت جانو۔ جو شخص نماز کو ہلکا جانتا ہے وہ ہمارے شفاعت کے حقداروں میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو گویا تم اللہ کے حضور ہو اور تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں، جس کی آنکھیں تر و تازہ اور ٹھنڈی ہوتی ہیں اسے دنیا میں اپنے رب کی عبادت کی لذت ملتی ہے اور یہی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور نماز کا وقت ہو گیا تو تمہیں چاہیے کہ نیت باندھ لو۔ قیامت کے دن جو لوگ بے نمازی ہیں فرعون اور قارون جیسے کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ نماز کو ترک کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ نماز کو ترک کرنا ہے۔ نمازی کی قبر روشن ہوگی، نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ بے نمازی کی قبر میں ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے مارتا رہے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، معرفت الہی حاصل کرنے کے بعد بہترین چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ نماز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے نماز کا احتساب ہوگا۔ اگر انسان کی نماز قبول ہوئی تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو دیگر اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے۔ بے نمازی پر اللہ اپنا قہر نازل فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے دور میں ایک عورت حضرت موسیٰ کے سامنے حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے موسیٰ، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، میں اس کی توبہ چاہتی ہوں، میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں، آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے عورت، تجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا اور اس سے میرا ایک بچہ پیدا ہوا، اور میں نے لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر اس بچے کو قتل کر دیا، اور اب میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا تو وہ شدید غصے میں آ گئے اور بولے، اے بدکار عورت، نکل یہاں سے، کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آگ نہ برس پڑے۔ وہ عورت روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، آپ نے اس عورت کو کیوں نکالا؟ کیا آپ کو اس سے بھی بڑا گناہ بتا دوں؟ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس بدکارہ سے بھی بڑا گناہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے ساتھیو، آج ہم نے نماز کی عظمت اور سخت وعیدوں کے بارے میں جانا۔ ذرا سوچیں، جس اللہ نے آپ کو یہ زندگی دی، یہ صحت دی، نعمتوں سے نوازا، کیا اس کا یہ حق نہیں کہ اسے دن میں صرف 5 مرتبہ یاد کر لیا جائے؟ آئیے اس تحفے کو ضائع نہ کریں اور آج ہی سے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ ابھی سجدہ کیجیے، اس سے پہلے کہ سجدہ کرنے کی مہلت ختم ہو جائے۔ ختم ہو جائے۔